السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس سے پچھلے والی ویڈیو میں نے آپ حضرات کو جو سبق دیا تھا تختی نمبر 21، امید ہے کہ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہو، نہیں سنا ہو، تو جا کے اس ڈسکرپشن میں دیکھیے، میں نے لنک دیا ہے، آپ اس پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بہت ہی اہم اور بہت ہی زبردست قاعدہ لے کر آئے ہیں آپ حضرات کے سامنے۔ یہ تختی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی زبردست ہے، اس کو یاد کرنا ضروری ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ تختی نمبر 22، میم ساکن کے قاعدے۔ میم ساکن کے قاعدے، میم ساکن جہاں پہ میم ہے، میم کے اوپر جزم ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ کہاں پہ غنہ کریں گے، کہاں پہ اخفا کریں گے، کہاں پہ آواز کو ناک میں چھپائیں گے، کہاں پہ ظاہر کریں گے، اس کو اس کے اندر بیان کیا ہے۔ نمبر 1، اس کے 3 قاعدے ہیں۔ نمبر 1، اظہار شفوی، اخفاء شفوی، ادغام شفوی۔ نمبر 1، اظہار شفوی۔ اظہار شفوی کسے کہتے ہیں؟ اظہار شفوی میم ساکن کے بعد، میم ساکن یاد، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے۔ جیسے اردو میں ہم، تم کی میم، ہم میں میم کی جو آواز ہے ناک میں نہیں جا رہی ہے، اور تم میں میم کی آواز ہے یہ ناک میں نہیں جا رہی ہے۔ اس کو کیا ہے، ناک میں چھپا کر نہیں پڑھتے ہیں، کوئی نہیں پڑھتا ہم، تم، میم کی آواز کو ناک میں نہیں لے کر جائیں گے۔ جس طریقے سے یہ میم کی آواز یہاں پہ ناک میں نہیں جا رہی ہے، اسی طریقے سے میم ساکن کے بعد اگر با اور میم کے علاوہ، صرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آتا ہے، خاص طور سے واو یا فا اگر آئے گا، تو وہاں پہ کیا ہے، میم کو خوب ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے۔ اس کو کیا، جیسے ہم اور تم کی میم۔ دوسرا قاعدہ، اخفاء شفوی۔ اخفاء شفوی کیسے کہتے ہیں؟ میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا۔ میم ساکن کے بعد با آئے کیا تو غنہ ہوگا۔ میم ساکن کے بعد با آئے، لفظ با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا، ناک میں آواز کو چھپائیں گے۔ ابھی اگزامپل دیتے ہیں۔ ادغام شفوی، میم ساکن کے بعد میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ادغام شفوی، ادغام کے معنی مدغم کر دینا، ملا دینا۔ میم ساکن کے بعد میم آئے، دوسری میم آ جائے تو اس کو ملا کر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے والا جو یہ قاعدہ ہے اس کے اندر میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اور نیچے والے جو دونوں قاعدے ہیں اس کے اندر کیا ہے، اخفا کر کے، یعنی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ میں نے اخفا کا قاعدہ بیان کر دیا ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، حروف کیا ہے اس کے اندر، اخفا کے اندر۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگزامپل دیا ہے اظہار شفوی کا۔ اظہار شفوی دیکھیے، ہا میم پیش ہم، فا یا زیر فی، ہم فی، ہا الف زبر ہے، ہم فی ہے، ہم فی ہے۔ یہاں پہ دیکھیے میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد فا آیا ہے، میم ساکن کے بعد فا آیا ہے تو کیا ہے، میم کی آواز کو ناک میں نہیں چھپائیں گے۔ ہم فی ہے غلط ہے، ہم فی ہے صحیح ہے۔ دیکھیے لام زواللہ، کام پیش کم، لکم، دال یا زیر دی، لکم دی، نون پیش نو، کام پیش کم، لکم دینکم، لکم دینکم، لکم دینکم۔ یہاں پہ دیکھیے میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد دال آیا ہے تو میم کو یہاں پہ ظاہر کر کے پڑھیں گے، لکم دینکم۔ یہاں پہ دیکھیے لام زبر لم، یا زبر یا، لام زبر لم، یا لام زبر یل، لم یل، با زبر با، سین واو پیش سو، لم یلبسو، لم یلبسو۔ یہاں پہ دیکھیے میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد یہ آیا ہے، اس لیے میم کو کیا ہے، ظاہر کر کے پڑھیں گے، لم یلبسو۔ حمزہ زبر آ، حمزہ میم زبر ام، لام میم زبر لم، ام لم، تا نون پیش تن، ام لم تن، ذال راز زر، ہا میں پیش ہم، ام لم تنذرہم، ام لم تنذرہم۔
یہاں پہ دیکھیے میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد تا آیا ہے، اس لیے کیا ہے میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. ام لم تنذرہم، یہاں پہ غنہ ہوگا کیونکہ حروف اخفاء میں سے زال آیا ہے. آپ حروف اخفاء کا قاعدہ جا کے اچھے سے دیکھ لیجئے. ام لم تنذرہم، لام زبر لا، ہمیں پیش ہم لہم، حمزہ جیم زبر اج، رادو پیشرن، لہم اجرن، لہم اجرن. یہاں پہ میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد کیا ہے حمزہ آیا ہے، اس لیے کیا ہے یہاں پہ کیا ہے اظہار شفوی ہوگا. یہاں پہ دیکھیے اخفاء شفوی، اخفاء شفوی، حمزہ نون سے ان، نون زبرنا ان، رب زبر رب، با زبر با، ہمیں پیش ہم، ان ربہم، ان ربہم، بازر بی، ہمیں زرہم بہم، ان ربہم بہم، ان ربہم بہم. یہاں پہ دیکھیں میم ساکن ہے، یہاں پہ میم ساکن کے بعد با آیا ہے، اس لیے کیا اخفاء شفوی ہوگا. اخفاء شفوی کا قاعدہ کیا ہے، میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ ہوگا، میم ساکن کے بعد با آ جائے تو غنہ ہوگا، اخفاء ہوگا. میم کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، جیسے ان ربہم بہم، میم کی آواز کو ایک الف کے برابر کھینچ کے بھی پڑھیں گے اور آواز کو ناک میں چھپائیں گے. تارا زبر تر، میم یا زرمی، ترمی، حامیم زرہم، ترمیہم، ترمیہم، بازر بی، حاضر ہی بیہی، جیم الف زبر جا، را زبر را، تا دو زر تن، بحجارۃ، ترمیہم بحجارۃ، ترمیہم بحجارۃ. آگے حجارہ، ترمیہم بحجارہ، واو زبر وا، میم زبر ما، وما، ہا میم پیش ہم، وما ہم، بازر بی، میم حمزہ پیش مو، بیمو، میم زرمی، نون یا زرنی، نون زبر نا، وما ہم بمؤمنین، وما ہم بمؤمنین. یہاں پہ کیا ہے میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد با ہے، اس لیے کیا ہے اس کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اخفاء شفوی ہوگا. وما ہم بمؤمنین، فا زبر فا، با شین زبر بش، فبش، شین را زبر شر، فبشر، ہا میم پیش ہم، فبشرہم، با زر بی، عین زبر ع، بیع، ذال الف زبر ذا، بعذا، بعد ضرب، بعذاب، فبشرہم بعذاب. یہاں پہ میم ساکن، میم ساکن کے بعد با ہے، اس لیے اخفاء شفوی ہوگا. فبشرہم بعذاب. یہاں پہ دیکھیے ادغام شفوی، ادغام شفوی، ادغام شفوی، حمزہ زر ای، لام یا زبر لی، الی، کاف میم پیشکم، الیکم، میم را پیشمر، سین زبر سا، لام را پیشلون، نون زبر نا، الیکم مرسلون. آگے الیکم مرسلون، الیکم مرسلون. یہاں پہ دیکھیے دو میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی ہے، اس لیے میم کو میم سے ملا کر مدغم کر کے ادغام کر کے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، جیسے الیکم مرسلون. آپ لوگ اس کو پریکٹس کیجئے، انشاءاللہ آپ لوگوں کا بھی صحیح ہو جائے گا. لام زبر لا، ہم پیش ہم لہم، لام زبر لا، ہم پیش ہم لہم، میم الف مدہ زبر ما، میم الف زبر ما، لہم ما، یا زبر یا، شین الف زبر شا، شین الف مدہ زبر شا، یشا، حمزہ وا پیش او، نون زبر نا، یشاؤون. آگے یشاؤون، لہم ما یشاؤون، لہم ما یشاؤون. فا یا زر فی، قاف پیش قو، فی قو، لام پیش لو، فی قلو، با زر بی، ہا میم زرہم، فی قلوبہم، میم زبر ما، را زبر را، مرا، زاد دو پیزن، مرضن، فی قلوبہم مرضن، فی قلوبہم مرضن. فا زبر فا، لام زبر فا زبر فا، ہا میم پیش ہم، فہم، میم عین پیش مع، را زر ری، فہم مع، ری زاوا پہ زون، نون زبر نا، فہم معرضون. آگے آیت معرضون، فہم معرضون. یہاں پہ دیکھیے میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد دوسری میم آئی ہے، اس لیے میم کو میم سے ملا کر اخفاء کے ساتھ غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں، جیسے فہم معرضون. امید ہے کہ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے. آئیے ایک مرتبہ متن دیکھ لیتے ہیں. ہم فیہا لکم دینکم لم یلبسوا ام لم تنذرہم لہم اجر ان ربہم بہم ترمیہم بحجارۃ وما ہم بمؤمنین
فبشرهم بعذاب إليكم مرسلون لهم ما يشاءون في قلوبهم مرض فلهم معرضون۔ امید ہے کہ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔